آپ ڈائیگرام کو دیکھیں تو عناصر خمسہ اس میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اب آگ کی جو خاصیتیں ہیں وہ خشک اور گرم ہے، اسی طرح ہوا کی جو خاصیت ہے وہ گرم اور تر ہے، اور پانی جو ہے یہ سرد اور تر ہے، اور اسی طرح مٹی جو ہے یہ خشک اور سرد ہے۔ اس پر پھر ہمارے طب کے حکیموں نے یا طبیبوں نے انسان کے 4 مزاج جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس کو خلط بھی بولتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک جو آگ والی جو خاصیتیں ہیں یہ صفراوی کہلاتے ہیں۔ صفراوی مزاج کے لوگ جو ہیں یہ غصہ کرتے ہیں، پسینہ ان پہ زیادہ چاہتا ہے، چست و چالاک ہوتے ہیں اور تلخ ہوتے ہیں۔ اسی طرح گرم اور ترد مزاج والے جو ہیں یہ خونی کہلاتے ہیں، اور یہ خونی گرم جوش انسان ہیں، اور مطلب ہے کہ جوان طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ بلغمی لوگ جو ہیں یہ جو سرد اور ترد کے اس سے بنتے ہیں، یہ اسی طرح سرد اور ترد طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کاہل اور سست ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوداوی جو ہے یہ خشک اور سرد کے امتزاج سے بنتے ہیں، اور یہ چڑچڑے پن کے شکار ہوتے ہیں اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ وہی 4 عناصر ہیں اور 4 مزاج ہیں جو نہ صرف صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک ہماری طب میں رہے ہیں، یونان سے درآمد شدہ ہیں، براستہ عرب و فارس ہمارے ہاں تک بھی پہنچے ہیں، اور آج بھی ہماری حکیموں کی کتابوں، ان کی ویب سائٹس اور ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ امپیڈیکلیس یقیناً ایک بہت بڑا فلاسفر ہے اس زمانے کا، اور اگرچہ ہم پلیٹو نے اس کو سوفسٹ کہا ہے۔ سوفسٹ کون ہے وہ اگلے یا 11ویں یا 12ویں سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سوفسٹ کون ہے۔ اس کی موت جو واقعہ ہوئی ہے یہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ تھا، اور شاید ان کو اپنی خدائی یا اپنی برتری یا اپنی گناہگاری کا ثبوت دے رہا تھا، اور اس نے جلتے ہوئے آتش فشاں میں چھلانگ لگائی، اور اس میں اس کی موت واقعہ ہوئی۔ ایک شاعر نے اس پہ لکھا ہے موت پہ، گریٹ امپیڈیکلیس دیٹ آرڈنٹ سول kept into Etna and was roasted whole۔ ایٹنا اس پہاڑی کا نام ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بڑا آرڈنٹ، بڑا سول تھا، بڑی روح تھا، بڑا انسان تھا، اور یہ ایٹنا میں اس نے چھلانگ لگائی اور اس میں یہ روسٹ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی موت واقعہ ہوئی۔ اگلے فلاسفر کو ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔